آزادی ہند اور مسلمان نحمد و نصلی علی رسول کریم اما بعد۔ 100 بار سنوارا ہے ہم نے اس ملک کے گیسوئے برہم کو، 100 بار سنوارا ہے ہم نے اس ملک کے گیسوئے برہم کو، یہ اہل جنوں بتلائیں گے کیا ہم نے دیا ہے عالم کو، 100 بار سنوارا ہے ہم نے اس ملک کے گیسوئے برہم کو، یہ اہل جنوں بتلائیں گے کیا ہم نے دیا ہے عالم کو۔ جب وقت پڑا تھا گلشن پر تب میں نے لہو کا دان دیا، جب وقت پڑا تھا گلشن پر تب میں نے لہو کا دان دیا، اور میرے ہی لہو کے چھینٹوں سے ہولی بھی منائی لوگوں نے۔ عزیزان ملک ملت، یوم آزادی کے پر مسرت اور دل نواز دن پر اس سے بہتر اور کیا ہوگا کہ تحریک آزادی میں مسلمان کے کردار پر بات کی جائے، اس لیے کہ یہی وہ دن ہے جب غلامی کی ذلت سے ہندوستان کو نجات ملی تھی، یہی وہ دن ہے جب صدیوں کی تاریخ ختم ہوئی تھی اور آزادی کا سورج چمکا تھا۔ اس دن کے لیے ہمارے بزرگوں نے اپنے خون کا نذرانہ مادر وطن کو پیش کیا تھا اور انگریزوں کے سامنے چٹان بن کر کھڑے ہو گئے تھے۔ آزادی کے لیے اپنے بچوں کو، یتیم عورتوں کو، بیوہ اور گھروں کو ویران کیا تھا اور ہر قسم کی تکلیفوں کو خوشی خوشی برداشت کیا تھا۔ عزیزوں، ہندوستان میں انگریز تاجر بن کر آئے تھے مگر اس ملک کے آقا اور مالک بن گئے، ہمارے وطن پر غداری سے قبضہ کرنے لگے تو 1757 میں نواب سراج اللہ نے بنگال ان سے زبردست مقابلہ کیا مگر شہید ہوئے اس لیے کہ ان کے وزیر نے غداری کی تھی۔ پھر 1799 میں سلطان ٹیپو نے انگریزوں سے بار بار مقابلہ کیا، ہر جگہ ہرایا لیکن غداری کا شکار ہوئے اور شہید ہوئے۔ پھر سید احمد فہو اور ان کے مظاہرین نے مقابلہ کیا مگر 1728 میں وہ بھی شہید بالا کوٹ بن گئے۔ 1757 میں حجت اللہ سلام، مولانا محمد قاسم، نواب توئی، مولانا راشد احمد گنگوہی، حاجی عبداللہ مہاجر مکی اور حافظ ضامن جیسے آقا برمک نے انگریزوں سے شامی کے میدان میں مقابلہ کیا مگر یہ انقلاب بھی ناکام ہو گیا اور انگریز پورے ملک پر قابض ہو گئے۔ 1766 میں دارالعلوم دیوبند کا قیام ہوا تاکہ مجاہدین اسلام تیار ہو اور ملک کو آزاد کرائے، محدثین اور فقہ تیار ہو۔ میرے دوستو، دارالعلوم کے اخبار علامہ نے تحریک آزادی میں قیادت کی ہے۔ شیخ الہند شیخ علیہ السلام اور مظاہر ملت جیسے علماء حق نے پرچہ آزادی کے بلند کیا۔ جمعیت علماء ہند کاتم کی خلافت کمیٹیاں قائم کی اور پورے ملک میں جوش و خروش سے آزادی کی تاریخ چلائی۔ جیل گئے، سزا کاٹی، سولی پر چڑھے، پھانسی پر لٹکائے گئے مگر آزادی کے تحریک میں مسلمان نے قدم پیچھے نہیں ہٹائے۔ ان کی قربانیاں سب سے زیادہ ہیں مگر آزادی کے بعد سب سے زیادہ ظلم مسلمان پر ہو رہا ہے، ان کو بدنام کیا جا رہا ہے، غدار کہا جا رہا ہے۔ حکومتوں پر وہ لوگ ہیں جو آزادی کی تاریخ جانی نہیں۔ بدقسمتی سے ہند کی بعد سے آج تک، اب تو آج کی اور اس پر وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو آپس میں نفرت کی باتیں کرتے ہیں، لیکن ہم کو ہر حال میں صبر و محبت کا پیغام دے کر ملک کو دوبارہ تقسیم ہونے سے بچانا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس ملک کی حفاظت فرمائے۔ واحد دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔